موساد نے بالآخر جرمنی سے رابطہ کر کے جرمنی کی انٹیلیجنس سے الفریڈ ملر کی فائل حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں رابرٹ نامی ایک افسر کو جرمنی بھیج دیا گیا تھا۔ اگرچہ جرمنی میں جرمن انٹیلیجنس کے ایک چھوٹے افسر نے اس سے ملاقات کی اور منفی جوابات دیے، تاہم اپنے پاس موجود ایک فائل کے ذریعے جرمن انٹیلیجنس کے ایک بڑے افسر کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ولف گینگ کروگر ایک طویل قامت اور بھاری برگم آدمی تھا۔ اس کی عمر 52 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ اس وقت رابرٹ کے ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا سیدہ کیمپ کے بارے میں رابرٹ کی دی ہوئی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بالآخر وہ فائل بند کرتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا۔ سوری مسٹر رابرٹ، وہ مدھم لہجے میں بولا، ہم میں کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ رابرٹ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ڈبل بیڈ کی دوسری طرف کھڑا الجھی نگاہوں سے کروگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں اس فائل سے کوئی دلچسپی نہیں؟ اس نے کروگر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں دلچسپی تو ہے، کروگر نے فائل پلنگ پر پھینکتے ہوئے جواب دیا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمیں ان اطلاعات کی اشد ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اس نے رابرٹ کی طرف دیکھا جو گہری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ رابرٹ کو یہ اندازہ لگانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ کروگر اندر سے تذبذب کا شکار ہے۔ دیکھو رابرٹ، کروگر نے بات جاری رکھی، ہم دونوں دوست ہیں اور اکثر اکٹھے کام بھی کر چکے ہیں، لیکن اوپر سے سخت ہدایات ہیں کہ تم سے زیادہ تعاون نہ کیا جائے۔ ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ عرب دنیا سے قریبی تعلقات اور روابط استوار کیے جائیں۔ میں ذاتی طور پر، اس نے یک جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں، رابرٹ نے کہا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ جرمیاہ کے منصوبے کا پہلا حصہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ بہرحال مقصد براری کے لیے اسے نئی حکمت عملی سے کام لینا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، تم لوگوں سے زیادہ تعاون کیا جائے۔ اس نے بستر پر جھک کر فائل اٹھا لی اور اسے کروگر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، انہیں ایک دوست کی طرف سے اس فائل کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ اس مرتبہ کروگر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ چند لمحے الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ یہودیوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ بلا مقصد کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وہ ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، شکریہ، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ BND کا ڈائریکٹر اس فائل کو دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوگا اور تمہارا احسان مند بھی۔ بھول جاؤ اسے، رابرٹ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب کچھ وہ جرمیاہ کی ہدایات کے مطابق کر رہا تھا۔ ویسے بائی دا وے، تم نے موغادیشو والا واقعہ تو سنا ہوگا۔ موغادیشو، کروگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اوہ، رابرٹ نے کندھے اچکائے، تو یہ بات ابھی تم تک نہیں پہنچی؟ میرا خیال تھا کہ تل ابیب میں تمہارے سفارت خانے نے اس سلسلے میں تم لوگوں کو باخبر کر دیا ہوگا۔ اس نے خاموش ہو کر سگریٹ سلگایا اور بات جاری رکھی۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن اسکائی جیک ریسکیو آپریشنز پر ایک خصوصی فلم تیار کر رہا ہے۔ اس پروگرام کو انتی بے سے موغادیشو تک کا نام دیا گیا ہے، جس میں ان دونوں ریسکیو آپریشن کی اندر کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ان کے خیال میں یہ پروگرام تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اچھا آئیڈیا ہے، کروگر نے کہا۔ موغادیشو کا انتی بے کے ریسکیو آپریشن سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انتی بے کا آپریشن تم لوگوں کی ذہانت اور دنیا کا انوکھا ترین آپریشن تھا، جبکہ موغادیشو ایک سیدھا سادہ سا آپریشن تھا۔ فلسطینی ہائی جیکر لفت ہنسا کا ایک ہوائی جہاز اغوا کر کے موغادیشو لے گئے تھے، جہاں ہمارے چھاپا ماروں کی اسپیشل یونٹ نے جہاز پر اللہ بول کر یہ کھیل ختم کر دیا تھا۔ اس میں ہمارے آدمیوں نے کم و بیش وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو تمہارے آدمیوں نے بن گورین ایئرپورٹ پر سبینہ ایئر لائن کے جہاز کو چھڑانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ بالکل یہی بات ہے، رابرٹ بولا۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن یہی سب کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ اس وجہ
وضاحت کے ساتھ کہ تم لوگوں نے موغادیشو میں جو آپریشن کیا تھا اس میں موساد کے 4 ایجنٹوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ کیا کروگر کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اسرائیلی ایجنٹ تمہیں کس نے بتایا؟ اس لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ رابرٹ نے اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اسرائیلی ٹی وی کے اس خصوصی فلم کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ اسے یہ سب کچھ ایک اسرائیلی رپورٹر سے معلوم ہوا تھا جس نے کچھ عرصہ قبل موغادیشو آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم کے ایک ریٹائرڈ ممبر کا انٹرویو لیا تھا۔ پروڈیوسر اس سلسلے میں تل ابیب میں جرمن سفیر سے مل کر اس کی سرکاری رائے بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہماری سرکاری رائے بھی معلوم کرنا چاہی تھی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ موساد کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ختم کرو یہ ڈرامے بازی۔ کروگر کے لہجے میں ناگواری تھی۔ تم لوگ کیا ہو یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ موغادیشو مشن میں موساد کے ایجنٹوں کی شمولیت ایک سرکاری راز ہے جسے تشتزبام کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی طرح یہ راز کھل گیا تو عرب دنیا سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وہ ٹہلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا اور رابرٹ کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی۔ اخبارات جو سرخیاں لگائیں گے مجھے اس کا بھی اندازہ ہے۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے مسلم صومالیہ میں عرب ہائی جیکروں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور گرفتار کرنے میں جرمنوں کی مدد کی تھی۔ غضب خدا کا، کیا اس راز کے انکشاف کے بعد ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ لیکن رابرٹ بولا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ ہی دباؤ ڈال دیا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں ذرا سی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ بتایا جائے کہ موساد کے ایجنٹوں نے اس ریڈ میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا تھا بلکہ ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے جرمنوں کو مشورے دیے تھے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ کروگر کا لہجہ بدستور ویسا ہی تھا۔ بہرحال تم چاہتے کیا ہو؟ یہ ہم سے کسی قسم کا کوئی انتقام ہے کیا؟ نہیں، یہ کوئی انتقام نہیں ہے۔ رابرٹ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے تم بلیک میل کہہ سکتے ہو۔ ہم نے تم سے ایک ایسے دہشت گرد کی فائل مانگی تھی جو اسرائیل کے خلاف خوفناک قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے، لیکن تم لوگوں نے محض اس لیے انکار کر دیا کہ تمہیں اربوں سے ملنے والے تیل کی فکر تھی۔ تم نے تو مجھ سے ملنے ہی سے انکار کر دیا تھا کہ جرمن دہشت گردوں کی یہ فائل تم تک کھینچ لائی۔ اس نے بستر پر پڑی ہوئی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اگر تم مطلوبہ فائل ہمارے حوالے کر دو تو نہ صرف یہ فائل تمہیں دے دی جائے گی بلکہ ہم موغادیشو کے بارے میں اپنا ٹیلی ویژن پروگرام منسوخ کر دیں گے۔ انکار کی صورت میں نہ صرف وہ پروگرام ٹیلی کاسٹ کر دیا جائے گا بلکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم 50 برسوں میں بھی عربوں کو یہ یقین نہیں دلا سکو گے کہ عربوں کے خلاف ہر کارروائی میں جرمنوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے احساسات سمجھ رہا ہوں کروگر، لیکن تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ الفریڈ ملر اسرائیل کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم صرف اپنے اعلیٰ حکام کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہو۔ کروگر خاموش کھڑا بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ بالآخر وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ تم اسی کمرے سے فون کر لو، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاتا ہوں۔ رابرٹ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے سگریٹ سلگھا لیا اور راہداری میں سے گزرتی ہوئی ویٹرس کو گھورنے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد کروگر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ الفریڈ ملر کی فائل تمہیں 2 گھنٹوں میں مل جائے گی، اس نے رابرٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کریں۔